محرمات کا بیان پڑھ کے آئے، یعنی ان عورتوں کا بیان کہ جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ ان میں سے پہلے نمبر پر محرمات نسبیہ تھی، یعنی جن کے ساتھ نسب کا تعلق ہے اور ان کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم، ان پر حرام کر دی گئی تمہاری مائیں، وبناتکم اور تمہاری بیٹیاں، واخواتکم اور تمہاری بہنیں، وعماتکم اور تمہاری پھوپھیاں، وخالاتکم اور تمہاری خالائیں، وبنات الاخی اور تمہاری بھتیجیاں، وبنات الاخت اور تمہاری بھانجی۔ یہاں تک محرمات نسبیہ کا بیان۔ اس کے بعد پھر محرمات رضاعیہ، یعنی ان عورتوں کا بیان ہے کہ جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے رضاعت کی وجہ سے۔ تو وہ امہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعۃ، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے، اور تمہاری رضاعی بہنیں، یہ بھی تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ اور میں نے تفصیل سے عرض کیا تھا کہ حدیث میں ہے کہ یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب، کہ رضاعت سے وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر محرمات مصاہرت، یعنی ان عورتوں کا تذکرہ ہے کہ جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہو جاتا ہے ازدواجی رشتے کی وجہ سے، یعنی ساس ہے اس کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہو جاتا ہے، ربیبہ ہے اس کے ساتھ بھی نکاح حرام ہو جاتا ہے جب اس کی ماں کے ساتھ صحبت کر لی گئی ہو۔ اس کو بیان کیا، امہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم۔ اسی طریقے سے یہ بیان کیا گیا کہ تمہاری جو بہو ہے، تمہارے بیٹے کی بیوی، چاہے نسبی بیٹے کی بیوی ہو یا رضاعی بیٹے کی بیوی ہو، وہ بھی تم پر حرام کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد آخر میں یہ پڑھ کر آئے تھے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا یہ بھی حرام کر دیا گیا ہے۔ ہاں، یکے بعد دیگریں جمع ہو سکتی ہیں۔ ایک بہن سے نکاح کیا تھا، اس کا انتقال ہو گیا، اس کی دوسری بہن سے آدمی نکاح کر سکتا ہے انتقال کے بعد۔ ایک بہن سے نکاح ہوا تھا، اس کو طلاق دے دی گئی، عدت گزرنے کے بعد اس کی دوسری بہن سے آدمی نکاح کر سکتا ہے۔ اور اسی کے ضمن میں یہ مسئلہ بھی آیا تھا کہ جس طریقے سے دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا منع ہے، اسی طریقے سے پھوپھی اور بھتیجی کو نکاح میں جمع کرنا یہ بھی حرام ہے۔ اسی طریقے سے خالہ اور بھانجی، ان کو بھی نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ البتہ یکے بعد دیگرے ان کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ اگر کسی کے نکاح میں پہلے سے کسی کی پھوپھی تھی، اب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی بھتیجی کے ساتھ اب یہ نکاح کر سکتا ہے، یا اس کو اس نے طلاق دے دی، طلاق کے بعد عدت گزر گئی، اب اس کی بھتیجی کے ساتھ یہ نکاح کر سکتا ہے۔ یہی مسئلہ ہوگا خالہ کا۔ اس میں گویا محرمات کی دو قسمیں ہوں گی۔ کچھ محرمات تو وہ ہیں جن کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نکاح کرنا حرام ہے، اور کچھ وہ ہیں کہ جن کے ساتھ وقتی طور پر حرام ہے، اور جب اجتماع نہ ہو رہا ہو پھر ان کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ تو جن محرمات کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نکاح کرنا حرام ہے، وہ محرمات ایسی ہیں کہ ان سے پردہ بھی شریعت نے نہیں رکھا ہے، ان کے لیے پردہ نہیں ہے، وہ بغیر پردے کے ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جا سکتے ہیں۔ اور جن محرمات کے ساتھ کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہے، ابھی ان کے ساتھ نکاح نہیں ہے لیکن بعد میں، جیسے مثال کے طور پر بیوی کی بہن ہے، تو بیوی جب تک ہے تو ایک بہن کے ہوتے ہوئے دوسری بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اس کا انتقال ہو گیا یا طلاق دے دی گئی، عدت کے بعد اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، تو اس کے ساتھ نکاح کرنا حلال ہے۔ بعد میں یعنی اجتماع جس صورت میں نہ ہو اس صورت میں نکاح کر سکتے ہیں، تو اب اس سے پردہ ہوگا۔ تو جن عورتوں کے ساتھ کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہے ان سے پردہ کرنا ضروری ہوگا، لازم ہوگا۔ اس لیے بیوی کی بہن جو ہے وہ ان محرمات میں نہیں آئے گی کہ جو بے پردہ سامنے آ جائے، نہیں، یہ ان میں سے ہے کہ جس سے پردہ لازم ہے، پردہ ہے۔ اسی طریقے سے چچی ہے، اس سے بھی پردہ ہے۔ اسی طریقے سے مامی ہے، اس سے بھی پردہ ہے۔ کیوں؟
چچا کے انتقال کے بعد بھتیجا چچی سے نکاح کر سکتا ہے. اسی طریقے سے ماموں کے انتقال کے بعد مامی سے نکاح ہو سکتا ہے، یا ماموں طلاق دے دے یا چچا طلاق دے دے، اس صورت میں بھی چچی اور مامی سے نکاح ہو سکتا ہے. تو چچی سے بھی پردہ ہے اور مامی سے بھی پردہ ہے. البتہ پھوپھی اور خالہ سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا ہے، ان سے پردہ بھی نہیں ہے. اس کے بعد محرمات کی ایک قسم اور بیان کی جا رہی ہے کہ والمحصنات من النساء، اور عورتوں میں سے شوہروں والی عورتیں حرام کر دی گئی ہیں. والمحصنات من النساء، اور عورتوں میں سے شوہروں والی عورتیں حرام کر دی گئی ہیں. یعنی جو شوہر والی عورت ہے، ایک شوہر اس کا ہے تو کسی کے نکاح میں وہ ہے، تو نکاح کسی کے نکاح میں ہوتے ہوئے دوسرے سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے، یہ بھی حرام ہے. آج ہمارے معاشرے میں اس میں بہت کوتاہی ہوتی ہے. کوئی کسی کی بیوی کو لے کے بھاگ جاتا ہے اور پھر اس سے کسی مولوی کو 500 روپے دے کے نکاح میں پڑھوا لیتا ہے، حالانکہ وہ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے. اس کے بعد پھر وہ بچے پیدا ہوتے ہیں، وہ بچے بھی حرامی ہوتے ہیں، وہ حرام کے حرام زادے ہیں، وہ حرامی بچے پیدا ہوتے ہیں. پھر جب 5-7 بچے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد آ جاتے ہیں مسئلہ معلوم کرنے کے لیے کہ اب کیا کیا جائے. ایسا ہو گیا تھا. بعد میں تھوڑی بہت آدمی کو سمجھ، جب ایمان دل میں ہوتا ہے کبھی نہ کبھی جا کر آدمی کو سمجھ آتی ہے کہ وہ پچھلے والا بھی طلاق بھی نہیں دے رہا ہے اور ادھر 5 بچے ہو چکے ہیں. اس طریقے سے کر لیتے ہیں، یہ حرام ہے. اس طرح کرنا حرام. جب تک ایک عورت کسی کے نکاح میں ہے تب تک اس کا دوسری جگہ نکاح نہیں ہو سکتا ہے. اور اگر کسی نے طلاق دے دی، طلاق کے بعد بھی جب تک وہ عدت میں ہے تب تک اس کا نکاح، اگر دوران عدت نکاح کیا وہ نکاح بھی نہیں ہوگا اور اس میں بھی حرام کاری کرنے والے ہوں گے. اسی طرح اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو 4 مہینے 10 دن اس کو عدت گزارنی ہے، اور اگر حاملہ ہے تو جب تک بچہ نہیں جنے گی تب تک وہ عدت میں ہے، تو اس دوران اس کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے. عدت گزرنے کے بعد نکاح ہو سکتا ہے، اس سے پہلے نکاح نہیں. تو جب تک کسی کے نکاح میں عورت ہے دوسری جگہ اس کا نکاح نہیں. زمانہ جاہلیت کے اندر ایک رسم یہ بھی تھی کہ بعض عورتیں ایسی ہوتی تھیں کہ ان کے 5 شوہر ہوتے تھے. ایک عورت ہے، اب اس نے 5 آدمیوں کے ساتھ جو ہے وہ ملتی تھی، اور اس کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا تھا پھر 5 کو بلاتی، جس کے نامزد کر دیتے کہ یہ اس کا ہے، بس وہ انکار نہیں کر سکتا تھا. یہ ایک بے غیرتی والی بات تھی. ایک عورت کے لیے ایک ہی شوہر ہو سکتا ہے ایک وقت میں، 2 شوہر اس کے لیے عقلاً بھی درست نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نکاح کا مقصد ہوتا ہے توالد اور تناسل، نسل انسانی کو آگے بڑھانا. جب کسی عورت کے 2 شوہر ہوں گے تو اب بچہ کس کا ہے یہ پتہ ہی نہیں چلے گا. تو اس لیے عقلاً بھی یہ بات جو ہے وہ منع ہے کہ ایک عورت کے 2 شوہر ہوں. شرعاً بھی منع ہے اور عرفاً بھی اس بات کو اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے. ہاں ایک مرد کی 4 بیویاں تو ہو سکتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مرد حاملہ کرنے والا تو 4 کو وہ حاملہ کر سکتا ہے، لیکن ایک عورت حاملہ ہونے والے کو کس سے حاملہ مانی جائے گی؟ تو یہ عقلاً بھی بات درست نہیں ہے. لیکن زمانہ جاہلیت کے اندر جہالت تھی، اس لیے ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک عورت 5 بلکہ 10 آدمیوں سے ملتی تھی، اس کے بعد بچہ پیدا ہو گیا پھر 10 کو بلاتی اور اس کے بعد کہتی ہے اس کا ہے، بس وہ اس کا ہو جاتا تھا. انکار نہیں وہ کر سکتا تھا. شریعت نے اس بے حیائی اور بے غیرتی کے کام کو ختم کیا اور یہ بتایا والمحصنات من النساء کہ جو شوہروں والی عورتیں ہیں وہ حرام کر دی گئی ہیں، ان کا نکاح دوسری جگہ نہیں ہو سکتا ہے. یہ محصنات کا جو لفظ ہے یہ 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے. شوہر والی عورت کے لیے محصنات کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اسی طریقے سے آزاد عورت ہے تو اس کے لیے محصنات کا لفظ استعمال ہوتا ہے، پاک دامن عورت کے لیے محصنات کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اگر یہ نکاح بے نکاحی عورتیں ان کے مقابلے میں آئے تو پھر یہ نکاح والی عورت اس سے مراد ہوگی، اور اگر گندی عورتوں کے مقابلے میں آئے تو اس سے مراد پاک دامن ہے، اور اگر باندیوں کے مقابلے میں آئے تو اس سے مراد پھر آزاد عورت ہے. یہاں پر یہ نکاح والی عورت ہے، چونکہ محرمات کا بیان چل رہا ہے اس لیے یہاں نکاح والی. والمحصنات من النساء، اور عورتوں میں سے وہ عورتیں جو شوہروں والی ہیں حرام کر دی گئی ہیں. الا ما ملکت ایمانکم، مگر
وہ عورتیں جن کے مالک ہو گئے ہوں تمہارے دائیں ہاتھ، مطلب وہ عورتیں جن کے مالک ہو گئے ہیں دائیں ہاتھ۔ اسلام کے آنے سے پہلے یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا غلام اور باندیوں کا، کہ بعض دفعہ کچھ بدماش قسم کے لوگ ویسے ہی کسی بچے اور بچی کو پکڑ کے اور دوسرے کے ہاتھ بیچ دیتے تھے، کہتے تھے یہ ہمارا غلام ہے، یہ ہماری باندی ہے۔ جس طرح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ آزاد گھر سے تھے، کسی نے پکڑا اور لا کر ان کو بیچ دیا، اور بکتے بکتے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پہنچ گئے۔ آپ نے ان کو آزاد کر کے اپنا متبنہ بیٹا بنا دیا۔ اسی طریقے سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی آخر الزمان کی تلاش میں نکلے تھے، لیکن کسی بدماش نے پکڑ کے اور ان کو بیچ دیا۔ اور قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے بیچ دیا تھا، اور پھر قافلے والوں نے لا کر مصر کے اندر بیچ دیا غلام بنا کر، حالانکہ یہ آزاد تھے۔ تو اس طریقے سے یہ غلاموں کا سلسلہ چلتا تھا کہ ویسے ہی پکڑ کے بیچ دیتے تھے۔ اور اسی طریقے سے جنگیں ہوتی تھی، ان جنگوں میں جو قیدی ہوتے تھے تو ان قیدیوں کو بھی اگر مرد ہیں تو ان کو غلام بنا لیتے تھے، عورتیں ہیں ان کو باندیاں بنا لیتے تھے۔ جب اسلام آیا تو اسلام نے قیدیوں کے بارے میں ایک نظام بنایا کہ جو لوگ جنگ میں قیدی ہو کر آ جائے مرد اور عورت، تو پہلا حکم یہ ہے کہ اما من، کہ تم ان کو احسان کر کے ویسے ہی چھوڑو، او فدا، یا یہ کہ کچھ لے دے کر فدیہ دے کے کچھ لے کے ان کو چھوڑ دو۔ جیسے غزوہ بدر کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لیا، جو فدیہ دے سکتے تھے ان کو کہا فدیہ دو اور ان کو چھوڑ دیا۔ جن کے پاس فدیہ کا انتظام نہیں تھا ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم پڑھنا لکھنا جانتے ہو، ہمارے انصار کے اور مہاجرین کے 10 بچوں کو تم پڑھنا لکھنا سکھا دو، تو اس کے بعد تمہاری چھٹی چھوڑ دیا گیا۔ بعض کو ویسے بھی رہا کر دیا گیا، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو جنگ کرنے کے لیے آئے تھے، بعد میں ایمان قبول کیا، ایک لمبے عرصے تک انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنا وہ ہار ان کو چھڑانے کے لیے بھیجا تھا جو ماں نے ان کو تحفے کے طور پر دیا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس ہار کو دیکھا، آپ کو حضرت خدیجہ یاد آ گئی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ یہ بیٹی کے پاس ماں کی نشانی ہے، اگر تمہاری اجازت ہو تو میں ابو العاص کو ویسے ہی چھوڑ دوں اور یہ ہار واپس کر دوں۔ صحابہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ چکے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ جیسے آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو اختیار ہے، تو آپ نے ان کو ویسے ہی چھوڑ دیا۔ تو جو قیدی ہو کر آ جائے، پہلا حکم یہ ہے کہ بغیر کچھ لیے دیے ویسے ہی ان کو چھوڑ دیا جائے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ یا کچھ لے کر فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ اگر ہمارے قیدی ان کے پاس ہے تو قیدیوں کا تبادلہ کر لیا جائے، ہمارے قیدی ان کے پاس ہے وہ چھڑا لیے جائیں اور ان کے ہم چھوڑ دیں گے، تو قیدیوں کا تبادلہ ہو جائے۔ چوتھا حکم یہ ہے کہ اگر کچھ قیدیوں میں سرکش قسم کے لوگ ہوں جن سے بہت زیادہ نقصان پہنچا ہو اسلام کو، تو ان کو قتل کرنے کی بھی اجازت ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ جیسے یہی جو لوگ غزوہ بدر میں گرفتار ہو کر آئے تھے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی رائے پیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار ہے، تو ہر ایک قیدی کو اس کے رشتہ دار کے حوالے کیا جائے اور اس کی گردن اڑا دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا جرم بہت بڑا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ تو قابل معافی نہیں ہے۔ یہ فیصلہ انہوں نے لیا تھا، تو یہ بھی ہے، چوتھا حکم یہ ہے۔ پھر 5ویں نمبر پر یہ ہے کہ نہ ان کو چھوڑا جائے، نہ فدیہ لے کر چھوڑا جائے، نہ تبادلہ کیا جائے، نہ قتل کیا جائے، بلکہ ان کو اپنے معاشرے کا ایک حصہ بنایا جائے۔ اور اس کے لیے یہ ہے کہ ان کو غلام اور باندیاں بنا کر جو امیر لشکر ہوگا، وہ امیر المؤمنین ہوگا، وہ تقسیم کرے گا۔ امیر لشکر وہ مجاہدین کے درمیان تقسیم کر دے گا، جو جس کے حصے میں آئے گا وہ اس کو لے گا۔ اور جس وقت یہ امیر لشکر تقسیم کرے گا تو وہ دائیں ہاتھ سے پکڑ کر دے کہتا ہے یہ آپ کا ہے، اب وہ لینے والا بھی دائیں ہاتھ سے پکڑتا ہے۔ یہ مطلب ہے
इल्ला मा मलकत अयमानुकुम, कि जिसके मालिक हो तुम्हारे दाएं हाथ। अब इनको ले लिया, ये गुलाम और बांदी बन के रहेंगे, लेकिन शरीयत ने साथ ही ये तरगीब दी कि आप इनको अपने माशरे का हिस्सा बनाना है, लिहाजा आज़ाद करो। और फिर कफारात में आज़ाद करने की तरगीब दी। उसके अलावा गुलामों को आज़ाद करने की फजीलत को बयान किया गया। और फिर जिस गुलाम को आज़ाद कर दिया गया, वो गुलाम जिसने आज़ाद किया है उसी कौम से वो कहलाता है। मवालिद कौमी मिनहुम, किसी कौम के आज़ाद करदा गुलाम वो उसी कौम से। यही वजह है कि जिन गुलामों को हाशिमियों ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान वालों ने आज़ाद किया, तो जो हुक्म हाशिमियों का वही हुक्म उनका है। मिसाल के तौर पर ज़कात का माल हाशमी को देना दुरुस्त नहीं है, हाशमी के लिए ज़कात का माल लेना सही नहीं है, क्योंकि ज़कात ये लोगों की मैल कुचैल है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान बहुत आलिम खानदान है, उनके लिए मैल कुचैल जायज़ नहीं है। तो उनके जो आज़ाद करदा गुलाम थे वो भी हाशमियों में से कहलाएंगे, लिहाजा उनके लिए भी ज़कात लेना दुरुस्त नहीं, उनको भी ज़कात देना दुरुस्त नहीं है। तो जो हुक्म आज़ाद करने वाले का है वही हुक्म हो जाता है फिर आज़ाद किए जाने वालों का। यही नतीजा हुआ कि फिर गुलामों को इतना ऊंचा किया गया कि बाज़ गुलाम तो बादशाह भी बने, बाज़ गुलाम उनको आज़ाद किया गया। आज़ाद करने के बाद अपनी सलाहियत और इस्तेदाद की वजह से वो बादशाह भी बने, हुकूमतें उन्होंने की हैं। इसी तरीके से अकाबिर औलिया किराम में हजरत हसन बसरी रहमहुल्लाह का नाम आता है, कितने बड़े अल्लाह के वली थे, गुलाम थे। इसी तरीके से हजरत राबिया बसरी रहमहुल्लाह उनका नाम आता है, ये भी बांदी थी, लेकिन इस्लाम ने इनको बुलंद किया तो इनको माशरे का हिस्सा बनाया जाएगा। अब यहाँ मसला ये है कि जो शोहर वाली औरतें हैं तो वो तुम पर हराम कर दी गई हैं। अलबत्ता अगर जिहाद हुआ उसमें जो औरतें कैद होकर आई हैं और उनके लिए 5वीं सूरत इख्तियार की गई। 5वीं सूरत का मतलब क्या हो गया कि यानी ऐसे छोड़ा भी नहीं गया, कुछ लेकर भी नहीं छोड़ा गया, तबादला भी नहीं किया गया, कत्ल भी नहीं किया गया। अब उनको माशरे का हिस्सा बनाना है तो उसके लिए उनको तकसीम कर दिया गया। तो जिस आदमी के हिस्से में वो आएगी, अब अगर इसका दारुल हरब में कोई काफिर शोहर है तो उसके साथ इसका निकाह खत्म हो गया। अगरचे इसका वहां शोहर है लेकिन इसका निकाह खत्म हो गया है। और तो अब जब ये किसी के हाथ में आ गई है तो ये सबसे पहले इस्तिबरा कराएगा। इस्तिबरा का मतलब ये है कि इसके साथ इसके लिए इज़्दिवाजी रिश्ता कायम करना अभी दुरुस्त नहीं है। पहले एक माहवारी तक इंतजार किया जाएगा, हो सकता है पिछले शौहर से ये हामिला हो। अगर हामिला होगी, जब तक ये बच्चे को जन्म ना दे दे तब तक मियाँ बीवी वाला रिश्ता कायम करना इसके साथ दुरुस्त नहीं है। एक माहवारी गुजर गई, पता चल गया इसका रकम खाली है, ये हमल से नहीं है। उसके बाद जिसके हिस्से में ये आई है तो उसको 2 इख्तियार हैं। एक इख्तियार ये है कि ये इसको बीवी बनाए, यानी बीवी वाले ताल्लुकात इसके साथ कायम करे और जो बच्चा पैदा होगा वो इस जिसके हाथ में ये आई है उसका बच्चा कहलाएगा, साबितुन नसब होगा और फिर वो बच्चा भी आजाद होगा। दूसरी सूरत ये है कि इसके साथ बेटी का मामला किया जाए। बेटी का मामला करने का मतलब ये है कि इसका निकाह किसी दूसरे आदमी के साथ करा दिया जाए, किसी के निकाह में इसको दे दिया जाए। मालिक ये रहेगा लेकिन निकाह इसका किसी दूसरे के साथ। जब दूसरे के साथ निकाह हो गया तो जिसके हिस्से में ये आई थी अब उसके लिए इसके साथ मियाँ बीवी वाला जो रिश्ता है वो कायम करने की इजाजत नहीं है। अब तो इसको बेटी की तरह वो रखेगा। ये है हुक्म यहाँ पर जो बयान किया गया
کہ والمحصنات من النساء، اور حرام کر دی گئی ہیں عورتوں میں سے شوہروں والی عورتیں، الا ما ملکت ایمانکم، مگر وہ عورتیں جن کے مالک ہو گئے ہوں تمہارے دائیں ہاتھ، ان کے شوہر اگرچہ دارالحرب میں ہیں لیکن تب بھی ان کے ساتھ ان کا نکاح ختم ہو چکا ہے، اب تم ان کے ساتھ ازدواجی رشتہ قائم کر سکتے ہو، باوجود اس کے کہ کوئی کہے کہ اس کا تو فلانی جگہ شوہر ہے، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کے ساتھ اب اس کا نکاح کا رشتہ باقی نہیں رہا ہے، اب جس کے حصے میں یہ آئی ہے وہ اس کو اس کے ساتھ ازدواجی رشتہ قائم کر سکتا ہے خود، یا پھر کسی دوسرے کے ساتھ اس کا نکاح کرا دے، وہ اس کے ساتھ ازدواجی رشتہ قائم کر سکتا ہے، لیکن یہ رشتہ تب قائم ہوگا کہ پہلے 1 ماہواری تک انتظار کیا جائے گا، جس کو شریعت کی اصطلاح میں استبراء کرانا کہا جاتا ہے۔ کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک لکھت ہے تم کا، یعنی اللہ نے یہ حکم تم پر فرض کر دیا ہے جو پیچھے بتایا گیا ہے کہ ان عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے تو بس حرام ہے، اب یہ کسی کے لیے حلال نہیں ہو سکتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے لکھا ہوا حکم ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور اس کے علاوہ یعنی جو محرمات یہاں بیان کر دی گئی ہیں ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں، لیکن 2 شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط یہ ہے ان تبتغوا باموالکم، کہ تم ان کو تلاش کرو مالوں کے ذریعے سے، اپنے مال کے ذریعے سے، یعنی مہر دے کر ان کو نکاح میں لاؤ، مہر دے کر ان کو نکاح میں لاؤ۔ ایک حکم یہ مہر دینا یہ شریعت کا حکم ہے، اگر ابتدا کے اندر عورت اور مرد اس بات پر راضی ہو جائے، عورت یہ کہے میں بغیر مہر کے آپ کے ساتھ نکاح کرتی ہوں، تو اس کو اس طریقے سے کہنے کی اجازت نہیں ہے، اور اس کے اس طرح کہنے سے اس کا مہر ختم نہیں ہوگا۔ شریعت تب بھی اس کو مہر دلاتی ہے جس کو مہر مثل کہا جاتا ہے، کہ اس کے خاندان کی عورتوں کا جو مہر ہوگا وہ مہر اس کو دیا جائے گا، اس کے انکار کرنے سے بھی اس سے ختم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شریعت کا حکم ہے، شریعت کا حق ہے۔ ہاں جب مہر مقرر کر دیا گیا اس کے بعد اگر عورت اپنی مرضی سے اس کو معاف کرنا چاہے، چھوڑنا چاہے، واپس دینا چاہے تو یہ اس کو اختیار ہے، لیکن ابتدا میں وہ معاف کرنا چاہے اس کی اجازت اس کو نہیں ہے، اگر معاف کرے گی بھی تب بھی معاف کرنے سے معاف نہیں ہوگا۔ ایک شرط یہ۔ دوسری شرط محسنین غیر مسافحین، محسنین کہ وہ قید کی نکاح میں رکھنے والے ہیں، قید نکاحی میں رکھنے والے ہیں، یعنی جو نکاح کیا ہے اب ہمیشہ کے لیے نیت ہو نکاح کی کہ جب تک زندہ رہیں گے تب تک ہمارا نکاح برقرار رہے گا، ہمیشہ کے لیے نکاح کرے، کوئی وقت اس میں مقرر نہ کیا جائے کہ 2 سال کے لیے، 3 سال کے لیے، 4 مہینے کے لیے، 5 مہینے کے لیے۔ اگر وقت مقرر کر لیا جس کو نکاح موقت کہا جاتا ہے، زمانہ جاہلیت کے اندر نکاح کی ایک صورت نکاح موقت کی تھی کہ کوئی آدمی کہیں پر جاتا، مہینہ 2 مہینے اس کو رہنا، وہاں کسی عورت سے نکاح کر لیتا مہینے 2 مہینے کے لیے، اس کے بعد جب واپس آتا اس کو چھوڑ کر آ جاتا، اس کو نکاح موقت، شریعت نے اس کو حرام قرار دیا۔ اسی طریقے سے ایک نکاح متعہ ہوتا تھا، متعہ کا مطلب یہ ہو گیا کہ کوئی آدمی کسی عورت سے کہے 1000 روپیہ لے لو 4 دن کے لیے میرے ساتھ نکاح کرو، میں تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں، نکاح متعہ، اس کو بھی شریعت نے حرام قرار دے دیا کہ یہ جائز نہیں ہے۔ تو آپ جن عورتوں کے ساتھ تم نکاح کر رہے ہو، ایک تو یہ کہ مہر ادا کر کے کرو، اور دوسرے نمبر پر یہ کہ یہ نکاح اب ہمیشہ کے لیے ہے، یہ دل کے اندر چور چھپا ہوا نہ ہو کہ کچھ عرصے تک رکھوں گا اس کو پھر اس کو چھوڑ دوں گا، نہیں، اگر ایسا ہے تو نکاح موقت ہو جائے گا یا نکاح متعہ ہوگا جو کہ حرام ہے، وہ نکاح ہوگا ہی نہیں۔ اور اگر یہ میاں بیوی والا رشتہ قائم کرے گا تو حرام کاری کیا ہے؟ تو محسنین کہ وہ نکاحی، قید نکاحی میں رکھنے والے ہوں، غیر مسافحین، محض شہوت رانی کرنے والے نہ ہوں، پانی بہانے والے نہ ہوں، یعنی صرف شہوت کو پورا کرنا یہ مقصد نہ ہو، بلکہ پاک دامنی اختیار کرنا اور نکاح کی قید میں رکھنا، اور جو نکاح کا مقصد ہے توالد اور تناسل، یہ مقصود ہونا چاہیے، اس مقصد کے تحت تم نکاح کرو گے تو نکاح ہوگا، اگر یہ مقصد نہیں ہے پھر وہ نکاح ہوگا ہی نہیں بلکہ وہ حرام کاری کہلائے گی۔ تو یہ 2 شرطیں لگا دی گئی ہیں، اس سے آگے انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ و فہم عطا فرمائے۔